السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا کے کئی مذاہب کی مقدس کتابیں آسمان والے خدا کی طرف سے اشارہ کرتی ہیں۔ اکثر بڑے مذاہب کے ماننے والے آسمان والے خدا کو ماننے پر متفق ہیں، مثلاً عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں خدا کے تصور پر کئی اختلافات ہیں، لیکن ان مذاہب میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ تینوں آسمان والے خدا کو مانتے ہیں۔ ہم اختلاف کی بات کرنے کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان والا خدا کون ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں۔ جو انسان آسمان والے خدا کو مانتا ہے اسے یہ جاننے میں دلچسپی ہونی چاہیے کہ دوسرے مذاہب کی کتابیں اس سچے خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ہولی بائبل، ہولی ویداس اور دیگر مذاہب کی کتابوں کی طرح قرآن بھی آسمان والے خدا کی صفات بیان کرتی ہے اور کی گئی ہیں۔ قرآن صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کی کتاب ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ آسمان والے خدا کا اصل نام اللہ، اور یہ نام عربی زبان میں اللہ لکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں اور عیسائیوں اور دنیا کے تمام انسانوں کا سچا خدا ہے اللہ۔ کون ہے اور اس کی کیا صفات ہے؟ اللہ کے وجود کی کیا نشانیاں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ جانتا ہے کہ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم بڑا ہی خوبصورتی کے ساتھ تفسیر کے ساتھ جنہوں نے کیا ہے، بہت خوبصورت الفاظ اور بہترین تدبیر اور بہترین خوبصورتی سے اپنے قلم کو پرویا ہے۔ ثم استوى علی العرش کی تفسیر کے لیے بہت سارے تفاسیر آپ کو مل جائیں گے، اور بہت ساری آیتوں کا جمع غفیر قرآن میں مل جائے گا۔ سورۃ الاعراف، سورۃ طٰہٰ اور بہت سارے آیت اس پر دلیل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے تعلق رکھنے والی چیزوں میں سے ان چیزوں کے بجائے جو زمین پر موجود ہیں ان چیزوں کا ذکر فرمایا، اس میں داخل ہوتی ہیں یا اس سے نکلتی ہیں۔ اسی طرح آسمان میں موجود چیزوں کے ذکر کے بجائے ان کا ذکر فرمایا جو اس سے اترتی ہیں یا اس کی طرف چڑھتی ہیں، کیونکہ جو زمین میں داخل ہونے والی اور اس سے نکلنے والی چیزوں کو جانتا ہے وہ اس کے اوپر موجود چیزوں کو بالاولیٰ جانتا ہے، اور جو آسمان سے اترنے والی اور اس میں چڑھنے والی چیزوں کو جانتا ہے وہ فضا اور خلا میں موجود نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی چیزوں کو اور ستاروں کی گردش اور ان کے نظام کو بالاولیٰ جانتا ہے۔ زمین میں داخل ہونے والی چیزوں میں سے بارش کا پانی جو زمین کی گہرائیوں میں داخل ہوتا ہے، اس سے نباتات کے بیج ہیں اور زمین میں دفن ہونے والے اجسام وغیرہ، اور اس سے نکلنے والی چیزوں سے نباتات، معدنیات، گیسز اور وہ جانور ہیں جو اپنی غاروں اور ٹھکانوں سے نکلتے ہیں۔ آسمان سے اترنے والی چیزوں میں سے بارش، برف، ہوائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرشتے اور اس کی رحمت وغیرہ ہیں۔
اور اس میں چڑھنے والی چیزوں میں سے وہ دو چیزیں ہیں یا وہ چیزیں ہیں جو فضا کے طبقات میں بلند ہوتی ہیں، مثلا سمندر وغیرہ سے اٹھنے والے آبی بخارات، مٹی، ریت وغیرہ کی آندھیاں اور بگولے، فضا میں اڑنے والے پرندے، جسموں سے جدا ہو کر اوپر جانے والی ارواح اور عالم بالا سے معلومات چرانے کے لیے اوپر جانے والے شیاطین، بندوں کے اعمال اور فرشتے جو اترتے اور چڑھتے ہیں۔ یہ تو اس آیت کی کچھ خوبصورتی کے ساتھ ڈیٹیلز اور تفسیر بتائی گئی ہے۔ اور وہ تمہارے ساتھ جہاں بھی ہے، جیسے بھی ہے، اور یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو۔ اس جملے سے پہلے اسی آیت پر جملہ گزر چکا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عرش پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں بیک وقت کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ اس معاملے میں بعض لوگوں نے ان دونوں کا انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نہ عرش پر ہے نہ کسی اور جگہ، بلکہ وہ لامکان ہے، اور جو شخص بھی یہ پوچھ بھی لے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے مکان جگہ تسلیم کرنے سے اس کا اس جگہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ ان نادانوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کا فتویٰ کس کس پر لگ رہا ہے، اور نہ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ثم استویٰ علی العرش، اور پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ پھر قیامت کے دن 8 فرشتوں کے عرش الہی کے اٹھائے ہوئے ہونے کا ذکر سورہ حاقہ میں موجود ہے۔ اس میں فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 17 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور قیامت کے دن فرشتوں کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہونے کا ذکر سورۃ الزمر میں موجود ہے۔ فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، سورۃ الزمر آیت نمبر 75۔ اور تو فرشتوں کو دیکھے گا کہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چنانچہ معاویہ بن حکم السلمہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک لونڈی احد اور جوانیہ کے طرف میری بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا تو بھیڑیا اس کی بکریوں سے ایک بکری لے جا چکا تھا۔ میں بھی بنی آدم سے ہوں، یعنی میں بھی انسان ہوں، مجھے اسی طرح غصہ آتا ہے یا آ جاتا ہے جیسے انہیں غصہ آنا ہوتا ہے یا آ جاتا ہے، تو میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ، اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد اللہ کو ہر جگہ ماننا اور ہر جگہ جاننا یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح العقیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے اور خاص کر انسانوں سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کو ہر جگہ نہ سمجھیں، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ عرش پر ہے اور اس کے کرسی کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور آخرت میں آپ کو اس کا، اگر آپ انسان ہو کر کے سمجھیں اور ایک
خوبصورتی کے ساتھ سمجھے تو واقعی میں ہر انسان کا ایک فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے جذبات اور اپنے دل کی دونوں باتوں کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب